بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ کی مہربانی سے میں بھی بالکل خیریت سے ہوں اور آپ کی اچھی صحت اور اچھے کیریئر کا متمنی ہوں. لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا اباؤٹ دا بیسکس آف کرائسس مینجمنٹ، لیکن بیفور گوئنگ ٹو دا کرائسس مینجمنٹ میں نے آپ کو اپنے پریویس لیکچر کے سٹارٹ میں مینجمنٹ کے حوالے سے بھی کمپلیٹلی بریف کیا تھا کہ مینجمنٹ ایز اے ٹرمینالوجی ہمیں کیا کانسیپٹ کنوے کرتی ہے، مینجمنٹ کا ڈکشنری میننگ ایز اے ورڈ آف مینجمنٹ کیا ہوتا ہے، اور جو سب سے اہم بات ہم نے ڈسکس کی تھی وہ اس حوالے سے تھی کہ جو مینجمنٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں، جیسے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر کوئی آپ سے کوسچن پوچھتا ہے جیسا کہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا، تو آپ مینجمنٹ کے ڈسپلن کے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ بیچلرز آف بزنس ایڈمنسٹریشن کر رہی ہیں. مینجمنٹ کے اسٹوڈنٹس کا جو سب سے کمپٹیٹیو ایڈوانٹیج ہے جو کہ باقی ڈسپلنس کے اسٹوڈنٹس کے پاس نہیں ہوتا، وہ ڈیولپمنٹ آف اے پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہے. ون ون سچویشن کے لیے آپ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں، کیونکہ مینجمنٹ کی ٹرم کا مطلب ہی اچیومنٹ آف آبجیکٹیو ہے، اور اگر آپ کے آبجیکٹیوز اچیو نہیں ہوتے تو ہم نے اس چیز کو ٹرم کیا تھا ایز اے نان اور مس مینجمنٹ. آبویسلی آپ مس مینجمنٹ تو نہیں کرتے، آپ مینجمنٹ کے لیے جاتے ہیں. مینجمنٹ پہ ڈسکشن کرنے کے بعد ہم نے اس بات کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا کہ آپ کے اس کورس آف کرائسس اینڈ کانفلکٹ مینجمنٹ کو دو ڈسٹنکٹ اور سیپریٹ کمپوننٹس میں نے آپ کے لیے ڈیوائڈ کیا ہے. جو پہلا کمپوننٹ ہے آپ کے اس پرٹیکولر سبجیکٹ کی اسٹڈی کا، وہ کرائسس مینجمنٹ کے ٹائٹل سے اویلیبل ہے، اور جو سیکنڈ کمپوننٹ ہے آپ کے اس پرٹیکولر اسٹڈی کا، جو کہ ہم انشاءاللہ 15 سے 17 لیکچر کی اسٹڈی کے بعد جائیں گے اس طرف، وہ کانفلکٹ مینجمنٹ کے ڈیفرنٹ ایریاز کی اسٹڈی کا ہوگا انشاءاللہ. لاسٹ ٹائم جب ہم نے اپنے لیکچر نمبر 1 میں یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لی تھی کہ کرائسس اینڈ کانفلکٹ مینجمنٹ کو ہم دو ڈسٹنکٹ کمپوننٹس میں، یعنی کہ کرائسس مینجمنٹ اور کانفلکٹ مینجمنٹ میں ڈیوائڈ کر کے پڑھیں گے اور ان کی اسٹڈی کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. تو فرسٹ لیکچر میں ہم نے کرائسس کے بارے میں بات کی تھی، جس میں سب سے پہلے ہم نے یہ بات کی تھی کہ واٹ از اے کرائسس، اور کرائسس کا ہم نے پرسپیکٹو دیکھا تھا کہ انڈیویجول کے حوالے سے ایک کرائسس کا کیا مطلب ہوتا ہے، آرگنائزیشنز کے حوالے سے کیا ہوتا ہے، گورنمنٹ اور بیوروکریسی جو ہے کس چیز کو کرائسس ٹرم کرتی ہے، جو پرائیویٹ سیکٹر کی ڈیفرنٹ فرمز ہیں وہ کس حوالے سے سچویشن کو اس طرح پرسیو کرتی ہیں کہ اسے وہ کرائسس کا نام دے سکیں. اسی طرح ہم نے کرائسس کو اسپیسیفکلی سیفٹی اور ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا تھا. اسی کرائسس کے پھر ہم نے کی فیچرز ڈسکس کیے تھے، جس میں شارٹ آف ٹائم کا ایک کی فیچر تھا، جس میں اسپونٹینیس اسٹریٹجک ڈیسیژن میکنگ کا ایک ڈیسیژن تھا، جس میں ایک پرٹیکولر اسپیکٹ یہ تھا کہ دیر ہونے سے آپ کو رسپانسبلٹی کسی نہ کسی کو اسائن کرنی ہوتی ہے. ان تمام پہلوؤں کو ہم نے کی فیچرز آف کرائسس کے طور پہ اسٹڈی کیا تھا. لاسٹ ٹائم اسی کرائسس کو ہم نے آرگنائزیشن کے حوالے سے بھی دیکھا تھا، کیونکہ آرگنائزیشنز یوزلی ان لوگوں کا مجموعہ ہوتی ہیں جو مل جل کے کسی ایک کامن گول کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں.
تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ان تمام چیزوں کے حوالے سے جب ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر کی اسٹڈی کو کنٹینیو کیا تھا تو آرگنائزیشن کے پرسپیکٹو میں کرائسس کی انڈرسٹینڈنگ کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اگر کرائسس سچویشن آ جاتی ہے تو اس کے سولوشن کے لیے، اس کو مینج کرنے کے لیے کرائسس مینجمنٹ ماڈل کس چیز کا نام ہے؟ کرائسس مینجمنٹ ماڈل کس طرح آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے اس کرائسس کی سچویشن کو کلیئرلی انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، اس کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ کمپوننٹ آف رسک ہوتا ہے اس کی کوانٹیٹیو اینڈ کوالیٹیٹیو اسسمنٹ کے لیے، اور اس رسک کی کوانٹیٹیو اینڈ کوالیٹیٹیو اسسمنٹ کی بیسس پہ اپنے آپ کو پلاننگ میں انوالو کرنا فار دی مینجمنٹ آف دی said crisis which as an organization or as an individual you would have been facing at that time. سو جب ہم نے وہ کرائسس مینجمنٹ ماڈل بھی ڈسکس کر لیا تھا تو آج اسی پرٹیکولر پوائنٹ سے ہم آگے بڑھیں گے، اور آج ہم یہ دیکھیں گے کہ کرائسس مینجمنٹ میں پلاننگ کس طرح کی جاتی ہے، جو ہمارے لیکچر نمبر 2 کا مین ٹائٹل ہے دیٹ از پلاننگ فار کرائسس مینجمنٹ، اور اس میں ہم ڈیٹیل سے اسٹڈی کریں گے کہ کون کون سے ایلیمنٹ اور کون کون سے کمپوننٹس پلاننگ فار کرائسس مینجمنٹ میں ڈائریکٹلی اور ادروائز انڈائریکٹلی انوالو ہوتے ہیں۔ So dear students, yaha before going into the detail of the planning for crisis management, I would have been showing you this model of crisis management again. Why again? And the reason of this again is given in the form that I have already showed you the same model of crisis management model in our first lecture. And this model actually have been providing us with the platform and the foundation to get ourselves as an organization, as an individual, as a team member into the planning phase for the crisis management. I would have been repeating the main components or the elements of crisis management model for you here again, and as per given in this particular slide, the first at most important element of crisis management model is understanding the antecedent conditions. یہ antecedent conditions کو ریئلائز کرنا، ان کو پراپرلی ریڈ کر کے انڈرسٹینڈ کرنا آپ کو دو چیزیں پرووائڈ کرتا ہے۔ ایک کو ہم انٹرنسک کرائسس کے بارے میں آپ کی فیڈ بیک یا انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں، اور جو دوسرا پہلو ہمیں ان اینٹیسیڈنٹ کنڈیشنز کی ریڈنگ سے ملتا ہے دیٹ از گیون ان دا فارم آف دا پرسیوڈ کرائسس ڈیئر اسٹوڈنٹ۔ اب یہ جو پرسیوڈ کرائسس ہے اس کی فردر جو نیکسٹ پروڈکٹ ہوتی ہے اٹ از گیون ان دا فارم آف امیچیور کرائسس رسپانس۔ یہ اسپونٹینیس ہوتا ہے، یہ انسٹنٹ ہوتا ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ یہ یاد کراؤں گا کہ جو آپ نے اپنی ارلی اسکولنگ میں سیکنڈری لیول پہ ایک کانسیپٹ پڑھا ہوگا ریفلیکس ایکشن کا، کہ جیسے ہی آپ کی باڈی یا آپ کی فنگر کسی گرم چیز کو ٹچ کرتی ہے تو آپ اسے فوراً واپس کھینچ لیتے ہیں، یا اسی طرح اچانک جب تیز لائٹ آپ کی آنکھوں میں پڑتی ہے تو آپ انسٹنٹلی ریفلیکس ایکشن کی بیسس پہ اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ جو اسپونٹینیس انسٹنٹ امیجیٹ رسپانس ہوتا ہے ریفلیکس ایکشن کی فارم پہ، یہاں پرسیوڈ کرائسس کا بھی ویسا ہی ایک امیجیٹ رسپانس آتا ہے، ریفلیکس ایکشن آتا ہے۔ کس فارم میں؟
امیچور کرائسس رسپانس کی فارم میں جو آپ کا انسٹنٹ رسپانس ہوتا ہے، اور گریجولی but not with the consumption of enough and ample time period, you would have to convert this immature crisis response into a mature crisis management model or perspective or a strategy. اور یہ جو پھر آپ کا میچور کرائسس مینجمنٹ رسپانس ہے، اٹ ول ایٹ دی اینڈ پرووائڈ یو ود دا ریویو اینڈ دا فیڈ بیک، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری اس انٹرنل انڈرسٹینڈنگ آف ڈفرینٹ ایلیمنٹس آف کرائسس مینجمنٹ ماڈل کے ساتھ ساتھ پیرالل کرائسس پریپیئرڈ کلچر ایک آرگنائزیشنز مینٹین اور کیری کر رہی ہوتی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کیس آف دی ہیپننگ آف سم تھنگ ان ایکسپیکٹڈ یور ٹیم there would be a culture of given among the members of your team to respond to that particular crisis instantly, immediately, with the confidence, without losing nerves, to come up with a proper solution or the remedy of the crisis faced by your organization at that time. اور یہ جو کرائسس پریپیئرڈ کلچر ہے، اٹ از اگین ہیویلی بی ڈیپینڈنٹ، ہیویلی بی بیسڈ اپان ایز فار ایز دا سکسیس آؤٹ کم آف یور دس کرائسس پریپیئرڈ کلچر اور میچور کرائسس مینجمنٹ strategy is concerned. It heavily depends upon the emotional intelligence which the people or the member of that group would have been carrying at that time to possibly collect the success outcomes of your that mature crisis management strategy. So dear students, اسی میچور کرائسس مینجمنٹ اسٹریٹجیز کے ساتھ جو ایسوسیٹیڈ ایموشنل انٹیلیجنس چل رہی ہے، اس سارے کے سارے حصے کو جب ہم کرائسس پریپیئرڈ کلچر میں دیکھتے ہیں تو ان تمام ایلیمنٹس کو وی ریفر ایز کرائسس مینجمنٹ پلاننگ۔ یہ ہماری کرائسس مینجمنٹ کی پلاننگ ہوتی ہے کہ آپ کی ٹیم پریپیئرڈ ہے، ایک ایسا کلچر کیری کر رہی ہے جس میں کرائسس کو فیس کرنا would not be a difficult task for them. ایموشنل انٹیلیجنس کا جو بیک اپ پول ہے آف انفارمیشن that would have been even strengthening that particular culture of emotional and crisis prepared culture for your organization at that time. So dear students, یہ ایموشنل انٹیلیجنس کو ہم پلاننگ فار کرائسس مینجمنٹ میں ٹیکنیکل انٹیلیجنس کا تڑکا لگا کے، ٹیکنیکل انٹیلیجنس کی ویلیویبل ایڈیشن اور ان پٹ کر کے اپنے اس کرائسس مینجمنٹ ماڈل کی سکسیس کے چانسز کو انہانس کر لیتے ہیں۔ اور وہ کہاں سے آتی ہے؟ ایک سائیڈ پہ ہمارے پاس ایموشنل انٹیلیجنس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پیرالل ہمارے پاس جب ٹیکنیکل انٹیلیجنس آ جاتی ہے تو ہمارا کام کرنے کا اوور آل پوٹینشل، پورٹ فولیو، انٹینسٹی، کمپوزٹ ایکشن انہانس ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس اتھورائزیشن آ جاتی ہے کسی بھی پروسیجر کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، جہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے امیچور کرائسس رسپانس جو انسٹنٹ رسپانس دیا تھا ان دا فارم آف دا ریفلیکس ایکشن اور آر اسپونٹینیس نیچرل رسپانس ٹو دیٹ پرٹیکولر سچویشن، وہ جو رسپانس ہوتا ہے وہ اصل میں ہمارے اس پرٹیکولر کورس آف ایکشن یا پروسیجر کو اتھورائز کر دیتا ہے اس کی فردر سسٹینیبل امپلیمنٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے، تاکہ وہ آرگنائزیشن اس کرائسس کی سچویشن سے اپنے آپ کو جلد سے جلد باہر لے کے آ سکے۔ سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ جب ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس میچور کرائسس مینجمنٹ کی جو اسٹریٹجی ہے، اٹ الاؤز اس ایکچولی
اٹ پرمٹس اس. آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 2 سٹیپس میں ہمارے پاس امیچور کرائسس رسپانس انسٹنٹ بیسس پہ آیا تھا. وہ جو امیچور کرائسس رسپانس انسٹنٹ بیسس پہ آیا تھا اس نے ہمارے پروسیجرز کو اتھورائز کر دیا، یعنی کہ اس کی امپلیمنٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے، اس کی پلاننگ کے پوائنٹ آف ویو سے. اور جب یہ پروسیجر بھی اتھورائز ہو گئے تو ہمارے نیکسٹ سٹیپ میں جو میچور کرائسس مینجمنٹ ہم نے کرنی ہے وہ لنک اپ ہو جاتی ہے کرائسس مینجمنٹ امپلیمنٹیشن کے حوالے سے، کہ جو ہم نے فارمولیٹ کیا ہے کرائسس مینجمنٹ اسٹریٹجی کا سیٹ اپ یا کرائسس مینجمنٹ ماڈل یا فریم ورک جو فارمولیٹ کیا ہے، it is not only for the seeing, it is only and only have been formulated for the implementation purposes. آپ نے اسے implement کرنا ہے. I guess آپ نے as a student of management سنا ہوگا پہلے بھی کہ plans are nothing and planning is everything. I repeat, plans are nothing and planning is everything. یہاں پہ اس پرٹیکولر کیس میں پلان کیا ہے اور پلاننگ کیا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ یہاں پہ یہ جو میچور کرائسس مینجمنٹ ہے اس سلائیڈ میں آپ کو دکھایا جا رہا، آپ یہ سمجھیں کہ یہ آپ کا پلان ہے. بٹ ایز آئی ٹولڈ یو اے مومنٹ اگو، پلانز آر نتھنگ اینڈ پلاننگ از ایوری تھنگ. یعنی کہ پلاننگ کیا ہوتا ہے؟ اس پلان کو امپلیمنٹ کر دینا. ایسے تمام پلان بے فائدہ ہیں، بے مقصد ہیں، اس سے آپ کا کوئی آبجیکٹیو اچیو نہیں ہوتا، جو کہ خالی پلان رہ جاتے ہیں جن کو آپ امپلیمنٹ نہیں کر پاتے. پلان یوزفل وہ ہوتا ہے جس پلان کو آپ کنورٹ کر دیتے ہیں پلاننگ میں. اور پلاننگ کس چیز کا نام ہے؟ آپ کے پلانز کی امپلیمنٹیشن کا نام ہے. سو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں ہمارے پاس ایک ہے میچور کرائسس مینجمنٹ، یہ ہمارا پلان ہو گیا اور ہم نے اسے کرائسس مینجمنٹ امپلیمنٹیشن کی فارم میں پلان کو پلاننگ میں کنورٹ کر کے امپلیمنٹ کر دینا ہے. اور اس طرح ہماری کرائسس مینجمنٹ پلاننگ جو اوپر سے سٹارٹ ہوئی تھی وہ اینڈ پہ امپلیمنٹ ہو کے ہمارے لیے بینیفیشل اور میننگ فل بنتی جاتی ہے. اور اینڈ پہ ان تمام چیزوں کے ساتھ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کے اینڈ ریزلٹ کے طور پہ ریویو آ رہا ہے، اس کا فیڈ بیک آ رہا ہے، اور اس ریویو اور اس فیڈ بیک کو سامنے رکھ کے انٹیگریشن آف لرننگ ہوتی ہے کہ نیکسٹ کورس آف ایکشن کے لیے آپ نے کن کن چیزوں کو آلریڈی انٹیگریٹ کرنا ہے، کن کن چیزوں کو اپنی نیکسٹ کورس آف ایکشن کے امپلیمنٹیشن سے پہلے ایلیمینیٹ کرنا ہے. جو آپ کے لاسٹ کورس آف ایکشن میں چیزیں آپ کے لیے فائدہ مند نہیں رہیں، وہ تمام چیزیں جنہوں نے کمپلیکیشن انہانس کی بٹ اینڈ ریزلٹ ان کا زیرو رہا، یو ہیو ٹو ایلیمینیٹ آل دیز تھنگس فرام یور planning, but you have to redo all those aspects of your crisis management model's implementation, which turned successful, fruitful, beneficial in your this current course of action, and they are required to be redo or they are required to be reproduced in the next upcoming course of action in case you are again facing the same situation of crisis in the same area. اور اس چیز کو ہم انٹیگریشن آف لرننگ کے حوالے سے ڈیئر اسٹوڈنٹس یہاں دیکھ رہے ہیں. اب اس میں ایک چیز جو ہم نے 2 پہلوؤں سے انفارمیشن ایموشنل انٹیلیجنس تھی، اور ایک سائڈ پہ آپ کو یاد ہے کہ پریویس سلائیڈ پہ ہمارے پاس ٹیکنیکل انٹیلیجنس تھی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ان کو ہم نے کس طرح ٹریٹ کرنا ہے؟ اس میں ہمارے لیے کیا کیا ریکوائرڈ ایلیمنٹ ہے جن کی پراپر انڈرسٹینڈنگ ضروری ہے؟ گیدرنگ انٹیلیجنس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے فرام ہوم، یعنی کہ کس سے، who would have been providing you information, who would have been then
collecting that intelligence اور information. So جو gathering intelligence کے حوالے سے سب سے پہلی اہم area of target ہے وہ who ہے. who یعنی کہ کون انفارمیشن دے رہا ہے, کون انفارمیشن کلیکٹ کر رہا ہے. سیکنڈ what sort of intelligence, what sort of information would have been required by you at that particular point of time when you would have been facing the crisis. ہو سکتا ہے آپ کے پاس صرف ایک ایریا سے ریلیونٹ انفارمیشن میننگ فل ہو اور دوسرے ایریا سے ریلیونٹ انفارمیشن میننگ فل نہ ہو. سو ہیئر یو آلسو ہیو ٹو کوسچن یور سیلف دیٹ what type of intelligence or what type of information, in other words, you have to collect for the coming up for the implementation of your crisis management model. The next question is when to collect that intelligence or when to collect that information to address one particular issue. And the final aspect, as far as gathering intelligence, whether emotional or technical intelligence is concerned, how to collect that? There must be some foolproof system which would have been providing you with the speedy, updated, latest, accurate, and of ample information to get something meaningful out of it. Dear students, who for government? اس سلائیڈ کی ایکسپلینیشن سے پہلے I would like to refer you all back to our previous lecture which was lecture number 1. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے لیکچر نمبر 1 میں کرائسس کو 2-3 ڈفرینٹ پرسپیکٹو میں اسٹڈی کیا تھا. ایک پرسپیکٹو یہ تھا کہ انڈیویجول کے لیے کرائسس کس چیز کا نام ہے. دوسرا ہم نے پڑھا تھا آرگنائزیشنز کس چیز کو اپنے لیے کرائسس کنسیڈر کرتی ہیں یا سمجھتی ہیں. تیسرا پہلو یہ تھا کہ گورنمنٹ یا گورنمنٹ کے جو ریپرزینٹیٹیوز ان دا فارم آف بیوروکریسی یا بیوروکریٹس ہیں, ان کے لیے کرائسس کس چیز کا نام ہے, وہ کس سچویشن کو کرائسس ڈکلیئر کرتے ہیں اور اس میں سے وہ کیسے اپنے آپ کو باہر لے کے آتے ہیں. ہماری یہ جو سلائیڈ ہے اس میں انٹیلیجنس کی کلیکشن کے حوالے سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو گورنمنٹ یا گورنمنٹ کے آفیشیل ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان سے ہم نے ایموشنل اینڈ ٹیکنیکل انٹیلیجنس کیسے کلیکٹ کرنی ہے, کون ہمیں یہ پرووائڈ کرے گا, کیسے پرووائڈ کرے گا. جو ہم نے لاسٹ سلائیڈ میں پڑھا تھا who, how, what, when, وہ سارے کے سارے ان کی جواب ہمیں اس سلائیڈ میں ملیں گے. فار ایگزامپل who کے حوالے سے کہ کون انفارمیشن دے گا, who فار گورنمنٹ, گورنمنٹ کی طرف سے گورنمنٹ کے بیہاف پہ منسٹرز آر کنسیڈرڈ ٹو بی ریسپانسبل فار دی پرووائڈنگ آف دا انفارمیشن اور انٹیلیجنس to some organization or to some individual so that they could successfully safeguard themselves from the damaging impact of a crisis which they might have been facing at that time. So ministers would be the number one. Then the government officials. Government officials means all those heads of the different government bodies who are actually meant to serve you in that particular area. آپ کے پاس ڈفرینٹ سرکاری ادارے ہوتے ہیں, پیمرا ہے, نیپرا ہے, HEC ہے, FIA ہے, انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہے, ہائیر ایجوکیشن کمیشن ہے. ان تمام اور اسی طرح کے بے شمار آفیشیل سیٹ اپ ہیں جو گورنمنٹ کی امبریلا کے نیچے کام کرتے ہیں. ان تمام کے ساتھ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ لوگ یہ کام کس طرح کریں گے. ان اداروں کے جو آفیشیلز ہوتے ہیں دے آر مینٹ ٹو پرووائڈ یو ود دیٹ ریکوائرڈ اماؤنٹ آف انٹیلیجنس اور انفارمیشن ایکچولی.
then political parties would be an other given source out of through them you could collect this artificial intelligence and technical intelligence. پولیٹیکل پارٹیز کے پاس بھی اپنا اپنا انفارمیشن کا ڈیٹا بیس ہوتا ہے. چونکہ یہ عوامی نمائندے ہوتے ہیں, ان کا عوام سے 24 گھنٹے کا رابطہ ہوتا ہے, تو ان کے پاس لیٹسٹ اپ ڈیٹڈ انفارمیشن اس حوالے سے موجود رہتی ہے جو کہ کبھی کبھار آرگنائزیشنز کے لیے میننگ فل ہو سکتی ہے اپنے آپ کو کرائسس سچویشن سے بچانے کے لیے. So dear students, along with that, who else would become responsible for the provision of this artificial emotional intelligence and technical intelligence? All those sponsors of different government organizations. Then the voters, which include all of us who might have been giving their consent to different political parties representative to be their elected members to be in the assembly to come up with some solutions for the benefit of the common man of the country, and we all are the voters, and we are also responsible or supposed to provide some amount of intelligence which would be required by different organization at that time. Then public in general, the common man of our society would be having his or her own opinion about the happening of one situation, and everybody could be responsive, could have been providing you with the response and the information on that particular issue in his or her own style, so they could also serve as a source of intelligence. Then all taxpayers from among the community of that particular country could provide you with some informations. Then consumers and lobbying, social lobbies and the professional lobbies and the political lobbies, they usually remain in a best possible position to provide different individual and organizations with some amount of information which might become meaningful for you. Lawyers would be another very important source of information, particularly from the point of view of their legal standing or the legal sustainability or the legal perspective actually. Media has become very powerful all over the world as far as the formulating of the mindset of the media viewers is concerned. So media could also provide you with some input in the form of conducting talk shows in which the representative would have been discussing about some different issues faced by the organizations or individuals at that time, and they would have been providing you with the information about the possible remedial measures. So media could also become a very, very significant source of providing you with the required information. And I am now leaving you on this particular slide with a question mark. What do you all think, my dear students, that it could be another source of the collection of emotional and technical intelligence from particularly the government point of view? Now, dear students, who for medicine and drug safety? اس سلائیڈ کو ایکسپلین کرنے سے پہلے میں دوبارہ آپ کو ریفر کروں گا اپنے لیکچر نمبر 1 میں، جس میں ہم نے کرائسس کے حوالے سے بات کی تھی اور یہ دیکھا تھا کہ سیفٹی، جس میں لائف سیفٹی کی سب سے زیادہ فوقیت اور اولیت جس کو دی گئی ہے، اور اس کے بعد سے ہیلتھ کی سیفٹی کے حوالے سے جو مین چیزیں ہیں جس کی میں ہم نے بات کی تھی کہ فارماسیوٹیکل کمپنیز ہوتی ہیں جن کو گورنمنٹ کی آفیشلز انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ ڈرگ مینوفیکچرنگ لائسنس دیتی ہیں، جس کے لیے انہوں نے کچھ بیسک ریکوائرمنٹس کو پورا کرنا ہوتا ہے، اور اگر ان کو لائسنس دے دیا جائے
تو وہ ڈرگ مینوفیکچرنگ کے بزنس میں چلے جاتی ہیں جو کہ پیشنٹس کے لیے یا تو ریمیڈی اور میڈیکیشن کا سورس بنتی ہیں، یا کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی دوا، کوئی انجیکشن، کسی ٹیبلٹ کا ریئیکشن بھی ہو جاتا ہے جو سم ٹائم آپ کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ So who for medicine and drug safety؟ لاسٹ سلائیڈ میں ہم نے پڑھا تھا who for government، لیکن یہاں ڈرگ اور میڈیسن اور ڈرگ کی سیفٹی کے حوالے سے انٹیلیجنس دینے کے لیے کون کون ذمہ دار ہے؟ ٹیکنیکل انٹیلیجنس اینڈ ایموشنل انٹیلیجنس۔ سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے دیٹ لائز ود دی شولڈرز آف دی مینوفیکچرر ہمسیلف اور ہر سیلف، کہ جو بھی ایک کمپنی ہے جس کے پاس مینوفیکچرنگ لائسنس ہے، جو ایک ڈرگ یا میڈیسن فارمولیٹ کر کے مارکیٹ کر رہی ہے، سب سے زیادہ انٹیلیجنس اس ڈرگ کی اسپیسیفیکیشن کے بارے میں، اس میڈیکیشن کی اسپیسیفیکیشن کے بارے میں مینوفیکچرر کے پاس اویلیبل ہوگی۔ دین مینوفیکچرر کے ساتھ ساتھ دیٹ انفارمیشن مسٹ آلسو ریمین اویلیبل ود دا ریگولیٹر آف دیٹ پرٹیکولر انڈسٹری۔ ہمارے پاس جس طرح ڈفرینٹ سیکٹرز جو ہیں انڈسٹریز کے، وہ کسی نہ کسی ایک ریگولیٹر کے انڈر کام کر رہی ہیں۔ میں یہاں آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں، HEC یعنی کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان۔ پاکستان کی جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، چاہے وہ پبلک سیکٹر میں آ رہی ہیں چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹرز میں آ رہی ہیں، ان تمام یونیورسٹیز کی ایکیڈیمک ایکٹیویٹی کو ریگولیٹ کرنے کے لیے جو ریگولیٹری باڈی ہے وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان ہے۔ اور ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان نے جو ریگولیشنز فارمولیٹ کی ہیں، انہی ریگولیشنز کے اندر رہ کے، انہی براڈر گائیڈ لائنز کے اندر رہتے ہوئے تمام یونیورسٹیز اپنے ایکیڈیمک پروگرامز کو فارمولیٹ کرتی ہیں، اپنے ایکیڈیمک پروگرامز میں ویلیو ایڈیشن انٹو دی فارم آف دی اپ گریڈیشن آف کورس آؤٹ لائن اینڈ کورس کانٹینٹس اینڈ کورس ڈسکرپشنز اینڈ دا کریڈٹ آورز آف دی ٹوٹل ڈگری پروگرام، یہ کرتی ہیں۔ اور یہ سارا کچھ اسٹرکٹلی ہو رہا ہوتا ہے HEC کی گیون براڈر لائنز کے گائیڈ لائنز کے اکارڈنگ۔ سو یہی بات ہے کہ جو بھی ریگولیٹر ہے منسٹری آف ہیلتھ، یہ میڈیسن اینڈ ڈرگ سیفٹی کی ریگولیٹری باڈی ہے۔ منسٹری آف ہیلتھ would have also be a big source of technical education intelligence and emotional intelligence as far as this particular information collection is concerned. Then different politicians also become another very important source of the provision of information to a common man for the emotional intelligence and technical intelligence point of view, to minimize the negative impact of any crisis or threat faced by him or herself at one point in time. Then the employees who would have been working with that medicine manufacturing setup or working with that particular drug manufacturing company. ان امپلائیز کے پاس بھی انتہائی ویلیویبل اور کارآمد معلومات اور انفارمیشن اور انٹیلیجنس ہوتی ہے جو کہ کلیکٹ کی جا سکتی ہے بائی ڈفرینٹ مینس اینڈ بائی ڈفرینٹ سورسز ایکچولی۔ دین آفٹر امپلائیز، ہیلتھ پروفیشنلز، جو لوگ اس ہیلتھ سیکٹر میں پروفیشنل لیول پہ کام کر رہے ہیں، they could also become a very very valuable source of the collection of intelligence. فارماسسٹ جو ہیں ان کو اس ڈرگ کی، اس پرٹیکولر میڈیسن کی تمام کیمیکل کمپوزیشن کے بارے میں ڈیٹیل انفارمیشن ہوتی ہے۔ وہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کون کون سے کانٹینٹس ہیں، کون سا کانٹینٹ آپ کے لیے میننگ فل ہے اور کون سا ادروائز کانٹینٹ ہارمفل بھی ہو سکتا ہے۔
جو لوگ academics سے related ہیں, they usually remain available with the enough amount of intelligence, and particularly those academicians who are related or associated with this discipline of medicine and drug, they could also provide you with the all type of intelligence or information. Then the common public would definitely be having their own opinion about the usability or about the benefit of one particular medicine or drug, or otherwise if they would have been having some resentment towards the consumption of some particular medicine, they could also provide you with their feedback in the form of technical education or intelligence of that area. Then, dear students, the main users of those medicines and drug would be the patients. Patients could also provide you with the instant and immediate and very valuable feedback actually, that whether this particular medicine is useful, appeared useful to them as far as the cure of their disease is concerned, or otherwise if they have faced some additional difficulties or problems or some reactions of that medicine or that particular drug. So patients would always become another major source of information or intelligence from the strategic mature crisis management point of view. Then consumers and lobbying groups, یہ جو پیشنٹس ہم نے اوپر پڑھا, یہ پیشنٹس کنزیومرز بھی ہوتے ہیں اس پرٹیکولر میڈیسن یا ڈرگ کے. اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اپنے پیشنٹس کے لیے وہ پرچیز کر کے لے آتے ہیں, جو لابینگ گروپ ہوتے ہیں, ان سے بھی ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ میننگ فل انفارمیشن مل جاتی ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس. دین لائرز, again as I told you in my previous slide, from the legal perspectives they could always provide you with the legal boundary and the limitation and the consequences of doing one act lawfully or otherwise doing some act unlawfully. Media next source ہے. میں نے جس طرح آپ کو پریویس سلائیڈ میں بتایا, میڈیا پوری دنیا میں بہت پاورفل سورس آف ٹیکنیکل اینڈ ایموشنل انٹیلیجنس کے طور پہ مانا جاتا ہے. So whether it is related to collecting information regarding this aspect of life or that aspect of life, or as shown in this particular slide regarding the medicine and drug safety aspect, media always provides you with some valuable information or intelligence regarding that. اور آخر میں اگین جیسا کہ میں نے پریویس سلائیڈ میں کیا تھا, آپ کے لیے فوڈ فار تھاٹ ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اور کون سا میجر سورس ہو سکتا ہے سیفٹی آف ڈرگ اور میڈیسن کے پوائنٹ آف ویو سے ڈیئر اسٹوڈنٹس. The first goal of crisis management is prevention. Take my words that this written line is the golden word of the subject which you have been studying right now with me. Crisis management کا سب سے پہلا, سب سے اٹموسٹ اور سب سے آخری جو طریقہ کار ہے وہ پریونشن ہے. پریونٹ کر دینا, کسی چیز کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دینا تاکہ وہ دوبارہ نہ ہو سکے. اس سٹیٹمنٹ کو آپ وربلی یاد رکھیں, اپنے دل سے یاد رکھیں. The first goal of crisis management is prevention. اور پریونشن کیا ہے؟ کسی چیز کا سرے سے خاتمہ کر دینا. اب انٹیلیجنس کے حوالے سے ہماری بات ہو رہی ہے. انٹیلیجنس کے حوالے سے ہم آلریڈی یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ گورنمنٹ کے حوالے سے اور گورنمنٹ کے پہلو سے کہاں کہاں سے ہمیں انٹیلیجنس مل سکتی ہے. اور سیکنڈ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ میڈیسن اور ڈرگ سیفٹی کے حوالے سے ہمارے پاس سورسز آف انٹیلیجنس کیا کیا ہیں. کنٹینیوس اسکیننگ, نیٹورکس, میڈیا, public opinion, etc., etc. Dear students, they are the major source
all the time for the collection of intelligence whenever some crisis like situation have been faced by some individual or by some organization. Then outward focus appears to be another important aspect. Then collaborative associations or approaches always provides you with the valuable insights into it. Then positive relationships are again very important from the collection of intelligence point of view. So dear student, this intelligence is again meant for continuous scanning, as I told you, networks, media, public opinion, outward focus, collaboration and positive relationships to help you out for the collection of technical and emotional intelligence. Now the next step is this, which is very, very important from the point of view of the planning for risk management, is the assessment of risk. یہ چیز اسیس کر لینا کہ کسی ایک کام میں کس حد تک رسک انوالو ہے، وہ رسک آپ کے لیے کس حد تک مینیجیبل اور بیئریبل ہے. یہ آپ کی پلاننگ فار رسک مینجمنٹ کا انیشیل اور انتہائی سینسٹیو اور اہم اسپیکٹ ہے. یہ رسک اسسمنٹ از ایکچولی بی دی آئیڈینٹیفیکیشن آف دیٹ پرٹیکولر ایشو. اور یہاں پہ دیکھیں میں نے آئیڈینٹیفیکیشن کو آپ کے لیے اور آسان کر دی ہے. آئیڈینٹیفیکیشن میں ہمیشہ یاد رکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ڈیفائن کرنا اور اس چیز کو ڈسکرائب کرنا، یعنی کہ ایکسپلین کرنا. سب سے پہلے جب بھی آپ رسک کو اسیس کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے آئیڈینٹیفائی کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس پرٹیکولر رسک کو کمپلیٹلی ڈیفائن بھی کریں گے اور ڈسکرائب یعنی کہ ایکسپلین بھی کریں گے بائی کوٹنگ 1 or 2 ایگزامپلز ایٹ لیسٹ. اس آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد جو نیکسٹ اہم پہلو ہے رسک اسسمنٹ کا ڈیئر اسٹوڈنٹ، دیٹ از دی ایسٹیمیشن. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کانسیکوینسز کون کون سے ہو سکتے ہیں اور ان کی لائکلیہڈ کیا کیا ہو سکتی ہے. ایسٹیمیشن اور پھر ہمارے پاس ایٹ دی اینڈ آ جاتا ہے ایویلویشن. ایویلویشن میں ہم اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں فار دی ایکسیپٹیبلٹی آف دی گیون رسک ایکچولی. ناؤ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ایز وی ہیو کم اپ ود دا 3 words آف آئیڈینٹیفیکیشن، ایسٹیمیشن اینڈ ایویلویشن، ان تینوں کے حوالے سے جو اس سلائیڈ پہ چیزیں دی گئی ہیں وہ دونوں سیلز کی میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں تاکہ آپ کے لیے اس چیز کو سمجھنا اور آسان اور میننگ فل ہو جائے. پہلی ایگزامپل میں آئیڈینٹیفیکیشن کے نیچے آپ دیکھیں کیا ہے. آئیڈینٹیفیکیشن میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے چیز کو ڈیفائن کرنا ہے اور ڈسکرائب کرنا ہے. سو یہاں پہ اس نے کیسے ڈیفائن اور ڈسکرائب کیا ہے. Medication is question could be mistaken for sweets by young children. Define بھی ہو گیا، describe بھی ہو گیا. اب جو اس میں پرابلم ڈیفائن اور ڈسکرائب ہوا ہے اس کی ہم ایسٹیمیشن کر لیتے ہیں. اور وہ ایسٹیمیشن کیا ہے؟ میڈیم چانس لیڈنگ ٹو سیویئر ہیلتھ پرابلمز اور ڈیتھ، کہ یہ ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز بھی آ سکتے ہیں اور آپ کو یہ ہیلتھ کے تمام معاملات سے جان خلاصی بھی کر سکتا ہے اور ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. اور ایویلویشن کیا ہے؟ ان ایکسیپٹیبل، کہ یہ چیز کسی بھی صورت میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ٹیک دی ادر ایگزامپل، ریکال آف اے ڈیفیکٹو بیچ آف میڈیکیشن may lower consumer confidence and take up rate. سو یہاں پہ ہمارا ڈیفائن اور ڈسکرائب ہو گیا. اب اس چیز کی اسٹیمیشن کیا ہے؟ ہائی چانسز دیٹ پبلک اینڈ میڈیا کرٹیسزم ول رائز.
اور یہ کیا ہے؟ یہ ایکسیپٹیبل ایک فینومینا which would be acceptable by the relevant authorities. ڈیئر اسٹوڈینٹس، اسی چیز کو آگے چل کے دو اور ایگزامپل کوٹ کی گئی ہیں جو کہ آپ پریویس دونوں ایگزامپلس کو جو پریویس سلائیڈ میں دکھائی گئی ہیں وہ آپ کا کام ہے، اور اسی کی بیسس پہ اس سلائیڈ والے دو سیکشنز کو آپ نے خود انڈرسٹینڈ کرنا، یہ آپ کے لیے چھوٹی سی ایک ایکسرسائز ہو جائے گی۔ اب رسک اسیسمنٹ کے بعد جو ہمارا دوسرا پہلو ہے پلاننگ فار رسک مینجمنٹ میں دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دا رسک مینجمنٹ۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ رسک مینجمنٹ کیا ہوتا ہے۔ رسک مینجمنٹ میں وی گیٹ انوالو ان ٹو پلاننگ، وی گو فار دا ریسورسنگ، وی گو فار دی مانیٹرنگ اینڈ وی گو فار دی کنٹرولنگ۔ رسک مینجمنٹ میں ہم سب سے پہلے پلاننگ کر لیں گے کہ اس رسک کو اوائڈ یا ہینڈل یا مینج کس طرح کرنا ہے۔ اس کی اوائڈنس، اس کی ہینڈلنگ یا اس کی مینجمنٹ کے لیے یو وڈ ڈیفینیٹلی بی ریکوائرنگ فائنینشیل اینڈ ہیومن اینڈ میٹیریل ریسورسز، سو یو ہیو ٹو collect and earn those resources too. اور ان ریسورسز کو جب آپ امپلیمنٹ کر کے یوٹیلائز کرتے ہیں تو ان کی رائٹ ڈائریکشن میں یوٹیلائزیشن اور کنزمپشن کو مانیٹرنگ کی بھی اس کی بہت ضروری ہے۔ کون مانیٹر کرے گا اور کیسے اس کی مانیٹرنگ ہمیں فیڈ بیک دے گی، جس فیڈ بیک کی بیسس پہ ہمارا لاسٹ اسپیکٹ ہے رسک مینجمنٹ کا، دیٹ از کنٹرولنگ۔ جہاں جہاں کوئی پرابلم آ رہا ہوگا وہاں وہاں انسٹنٹلی آپ اس پرابلم کو سالو اور مینیج کرنے کے لیے کنٹرول کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ناؤ کرائسس پلاننگ جو ہمارا ابھی تک کا مین ٹاپک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ، جس میں ابھی تک ہم نے رسک اسیسمنٹ کو ذرا ڈیٹیل سے دیکھ لیا اور رسک مینجمنٹ کے پہلو کو ڈیٹیل سے دیکھ لیا۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کرائسس پلاننگ میں ان چیزوں کے ساتھ ساتھ اور کون کون سی مین پہلو انوالو ہیں۔ اسیسز رسک ہم کر چکے، دین پروڈیوس پلانز یہ بھی ہم نے دیکھ لیا، ڈیفائن رولز اینڈ رسپانسبلٹیز، لوگ جو اس میں کام کریں گے ان کو ان کے رولز ان کے ڈیفائن کر دیں، ان کے رسپانسبلٹیز ان تک کنوے کر دیں۔ اپوائنٹ کرائسس مینجمنٹ ٹیم، اسپیشل ٹیمز بنائیں جن کا کام یہ ہو۔ ڈرا اپ کمیونیکیشن پلانز کو ڈرا کر لیں تاکہ آپس میں اوپن کمیونیکیشن ہو۔ دین پروڈیوس کانٹیکٹ اینڈ آرگنائزیشن چارٹ، آرگنائزیشن چارٹ کیا ہے اور کانٹینٹ چارٹ کیا ہے۔ دین پروموٹ کرائسس ریڈی کلچر ان یور آرگنائزیشن، یہ کلچر پروموٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آرگنائزیشن کے ممبرز ہر وقت ریڈی ہیں کہ جب بھی کوئی کرائسس لائک سچویشن ہے تو آپ اس کو فیس کرنے کے لیے، مینیج کرنے کے لیے، ہینڈل کرنے کے لیے ہر دم تیار ہیں۔ Then publish plans and conduct training to even enhance expertise in your that course of action and test, review and practice. ٹیسٹ کرتے رہیں، ریویو کرتے رہیں، پریکٹس کرتے رہیں۔ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، آپ اس ایریا کی پریکٹس کے تھرو پرفیکٹ آئیڈینٹی بن جاتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، کرائسس کے حوالے سے پلاننگ فار کرائسس مینجمنٹ میں کرائسس کمیونیکیشن بھی انتہائی اہمیت کا ایک پہلو ہے۔ اور کرائسس کمیونیکیشنز میں کیا ہے کہ آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں ریلیونٹ لوگوں سے کہ کیا مسئلہ، کیوں مسئلہ، کیسے سولو ہوگا، کون کرے گا، کیسے ہوگا۔ اسی چیز کو، ان تمام چیزوں کو اس سلائیڈ میں میں نے آپ کے لیے ایکسپلین کیا ہے انڈر دی ہیڈنگ آف کمیونیکیشن پلانز فرام دا پوائنٹ آف ویو آف دی پلاننگ فار کرائسس مینجمنٹ۔ اس کے کور ایلیمنٹس ہیں چند۔ نمبر 1 ایلیمنٹ ہے آئیڈینٹیفائنگ آڈینسز، کہ کون آپ کا ٹارگیٹ آڈینس ہے، آپ کس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے جا رہے ہیں۔ کیا کوئی ڈرگ مینوفیکچرنگ کمپنی ہے،
کیا ان ڈرگ مینوفیکچرنگ کمپنیز کی ریگولیٹری باڈی ہے؟ کیا وہ ڈائریکٹ پیشنٹس ہیں یا کوئی اور ہے؟ ہاؤ کمیونیکیشن از ٹو ٹیک پلیس، آپ ان کے ساتھ اپنا یہ کمیونیکیشن کا پروسیس کیسے ورک آؤٹ اور آپریشنلائز کریں گے؟ دین what managers are to be communicated, what content actually you have to inform to your managers about that particular communication plan, dear students. Then the core process is about active, and this must be based upon the two-way communication to make it more meaningful and valuable for you. Dear students, who matters and how will they be contacted as far as this communication plan is concerned? کون کون لوگ اس میں آپ کے رابطے میں ہوں گے، ان سے ہم کیسے کریں گے؟ جو ہم نے چیزیں پہلے دیکھی تھی کہ گورنمنٹ کا سورس آف ٹیکنیکل انٹیلیجنس کون ہوگا اور میڈیسن اور ڈرگ سیفٹی کے حوالے سے کون ہوگا، انہی تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے ہم نے یہاں رکھ لیا۔ منسٹرز ہیں، آفیشلز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اسپانسرز، ووٹرز، انٹرنیشنل الائز جو آپ کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، دین ٹیکس پیئرز آف دا کمیونٹی، دین مینوفیکچررز، politicians, health professionals, pharmacists, academicians, patients, shareholders، اور یہ جو اسٹاک مارکیٹ والے ہیں یہ ہم نے پہلے ڈسکس نہیں کیے تھے۔ شیئر ہولڈر اور اسٹاک مارکیٹ والے بھی بہت اہم سورس آف ٹیکنیکل انٹیلیجنس ہو سکتے ہیں۔ ریگولیٹرز، سینئر ایگزیکٹوز اور آفیشلز، دین ایکسپرٹس، then employees of those organizations, then the common public, then the customers and the consumers and lobby groups, lawyers, media, and again, if there would be any other source of the collection of technical and emotional intelligence, you could add it up here. Dear student, now in that communication plan, the first important thing is the message options. یعنی کہ what ہم نے کہنا کیا ہے، full apology ہونی چاہیے، corrective action سجیسٹ کیے گئے ہیں، integration ہے، justification ہے، excuse should be given in it، denial ہے if the situation is like that، and attack the attacker actually. Then what does the world want to see؟ دنیا کیا دیکھنا چاہتی ہے؟ acceptance of responsibility، آپ اپنی responsibility کو avoid نہیں کر سکتے، you have to accept the responsibility، willingness to take positive steps in that area would be an other corrective measures taken by you, dear students. Now message options کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ فل اپولوجی، اگین کریکٹیو ایکشنز کو پرومس کر دینا، انٹیگریشن، جسٹیفیکیشن، ایکسکیوز، ڈینائل اینڈ اٹیک دی اٹیکر، جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی وہ اس حوالے سے اہم ہے۔ اس میں کچھ کریٹیکل ایکٹیویٹیز ہوں گی ڈیئر اسٹوڈنٹس ان تمام میں۔ انیشیل رسپانس جو ہے وہ بہت کریٹیکل اور سینسیٹیو ہوتا ہے، اور لائنز ٹو ٹیک، آپ نے اس امیچور کرائسس رسپانس کی بیسس پہ جو میچور کرائسس مینجمنٹ کرنی ہے، یعنی کہ جو لائنز آپ نے لینی ہے وہ ایک انتہائی کریٹیکل ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، انیشیل رسپانس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں یا کیا کیا پریفریبلی کرنا چاہیے؟ ٹیل دا ٹروتھ ایز اٹ از نون ٹو یو، اپنی طرف سے کم یا بڑھائیں مت، جو صحیح ہے ایکچوئل ہے کمیونیکیٹ دیٹ، فیکٹس بیونڈ کوسچنز، actions being taken, and acknowledgement of emotions and psychological needs would be the part of your initial response to that.
Dear students, and on the basis of that initial response, the lines which you have to take as far as your mature crisis management strategy or approach or framework is concerned, it includes essential responses planned, rather well planned. Each new authorized response is logged into the database, books, wall charts, and message boards preferably. Dear students, now keeping in view this discussion, here I would have been giving you few example of question, then source along with their date, and then line to take, and then again source and date. For example, the first question is there a specific risk to aged patients from the medicine in question? And the other cell says, is the medicine known by any other trade names? Source or date kya ho sakti hai? Regional Health Authority Secretary by phone on this. आपने पूरा वो डेटा मेंटेन कर लिया. किस डेट को आपने ये इंफॉर्मेशन किस बंदे से कलेक्ट की, सोर्स क्या था और उसकी डेट क्या थी. अब इस इंफॉर्मेशन जो आपने उस सोर्स से उस डेट को कलेक्ट की थी, उसकी बेसिस पे आपने जो लाइन टेकअप की थी, पेशेंट्स ओवर 65 एंड ऑफ फ्रेल हेल्थ आर कंसीडर्ड टू बी हाई रिस्क. बड़ी उम्र के बुजुर्गान हाई रिस्क पे हैं, और इसकी बेसिस पे क्या, एक्शंस टू ट्रेस अदर ट्रेडमार्क्स इज अर्जेंटली प्रोसीडिंग. ये भी आपने किसी सोर्स से किसी पर्टिकुलर डेट को इंफॉर्मेशन ली और उसको डॉक्यूमेंट कर लिया. मीडिया डिमांड्स जो होती हैं डियर स्टूडेंट्स, हाउ दे वुड हैव बीन इन्फ्लुएंसिंग एंड इम्पैक्टिंग द होल सिचुएशन, एंड हाउ यू आर सपोज्ड टू मैनेज एंड हैंडल दैट सिचुएशन इज द एक्यूरेसी एंड सिंप्लिसिटी. स्टे एक्यूरेट. And how could you become accurate? Stay simple. If you are staying simple, you are staying accurate actually. Then statistics which are already detailedly explained, जो कि डिटेल से आपको एक्सप्लेन किए गए हैं. कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन किस कॉन्टेक्स्ट में कलेक्ट की गई है ताकि आपको उसी की रेलिवेंट चीज मीनिंगफुल मिल सके. कमेंट्स फ्रॉम हाईएस्ट अथॉरिटी, जो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हैं उस बारे में उनके क्या कमेंट्स थे. Some controversial elements you would definitely be getting across into the whole effort of the collection of this technical and emotional intelligence, and then both sides of the issue, cause and impact relationship, ये भी आपने देखने हैं. Then speed and speed. Dear students, the ideal spokesperson from this point of view is expected to be very polite and patient, well informed and authoritative. He or she must be accurate and reliable as far as the communication of information is concerned, articulate, available, must be trustworthy, and evidently committed to the whole process. Only then the ideal spokesperson would have been getting his or her job done actually. Then dear students, the continuation of the public information and education is very important from this point of view. For example, no drug is 100% safe. It is somehow must be communicated. Many drugs have potential side effects and adverse effects. इस चीज़ को भी communicate करना ज़रूरी है. Then complexity of benefit or harm or the effectiveness, risk. Then the rational use of drugs. Drug को या किसी भी चीज़ को use करें आप इत्तेदाल से. बैलेंस इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ डियर स्टूडेंट. अपनी लाइफ में किसी भी चीज का यूजेज या कंजम्पशन को
امبیلنس مت ہونے دیں, چیزیں بیلنس رہیں گی. جس طرح میں نے آپ کو پریویس سلائیڈ میں ایک بات کی تھی, stay simple, you become authoritative. So keep balance, you will become an excellent identity actually. So elements increasing media interest into all this would be related to this dramatic emotional impact actually. For example, thalidomide and children, large numbers affected, then unexpected links, for example, MMR vaccine and autism, then polarized opinions, then conflict. For example, conflict among health professional and pharmaceutical companies or between the different professionals, then geography, for example, proximity to own country and hospital, etc. Then emotive pigeonhole holes, for example, miracle drug, poison, and then links to celebrities. This is going to be an important aspect of it. Dear students, then here I have developed a chart for you which has been explaining you the method of the collection of technical intelligence and emotional intelligence from the point of view of working over your planning for crisis management. اس میں میں نے آپ کو میتھڈ بھی دی ہے اور اس کا پرائمری پرپز بھی دی ہے. ٹیلی فون لائنز ہیں آپ کے پاس کلیکشن آف ٹیکنیکل انٹیلیجنس کے لیے, جو کہ ٹرانسمیشن جس میں نہیں ہے, ایکسس جس میں نہیں ہے. ہاٹ لائنز میں ٹرانسمیشنز ہوتی ہے آپ کے پاس لیکن ایکسس نہیں ہے. انٹرویوز میں ٹرانسمیشن اینڈ ایکسس دونوں ایبسنٹ ہیں. نیو ریلیزز میں ٹرانسمیشن ایبسنٹ ہے لیکن ایکسس پریزنٹ ہے. کانفرنسز جو ہوتی ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس, اس میں ٹرانسمیشن اینڈ ایکسس کراس کی گئی ہے. ای میلز میں بھی دونوں چیزیں کراس کی گئی ہیں یعنی کہ ایبسنٹ ہیں. لیکن جو آپ کی انکوائری ڈیسکس ہوتی ہیں اس میں آپ کے پاس ٹرانسمیشن سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہوتی ہے لیکن ایکسس والا ایبسنٹ ہوتی ہے. اسی طرح ویب سائٹس could not provide you with the transmission and access, then the mobile offices would have been providing you with the transmission, but they would have not been providing you with the access for that. So dear students, now on the basis of all of this discussion, I just want to remind you that today we have started our lecture with this crisis management model, and to explain you that I am again showing you this crisis management model in which we start with the antecedent conditions which will have been providing you with the perceived crisis and intrinsic crisis. Perceived crisis will have been developing your immediate response in the form of immature crisis response, which will be further converted into mature crisis management, which will be providing you with the review and the feedback, and this would have been working in close association under the crisis management planning, which would have been requiring you to establish crisis prepared culture in your organization. Then there would be the parallel availability of technical intelligence and emotional intelligence, which will have been adding authority in your procedures, and that authorization of your procedures would have been making you go ahead with the crisis management plans implementation and the overall integration of total learning. So dear student, this would be the summary of what we have discussed in this second lecture, which was all about crisis management model, risk management, crisis planning, communication plan, critical activities, and finally the lines which you have to take.
تھینک یو ویری مچ ڈیئر آل اسٹوڈینٹس. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. مجھے بھی اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.